بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم عقائد سبق نمبر 5، اللہ کے وجود کی نشانیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور عقیدے کی کیا دلیلیں ہیں؟ ہم نے اس سبق کا عنوان ذات پروردگار کی نشانیوں کے عنوان سے انتخاب کیا، جبکہ علم عقائد اور علم کلام کی کتابوں میں آپ کو اس بارے میں جو عنوان نظر آئے گا وہ ہوگا اللہ کے وجود کا اثبات، کہ جو لوگ اللہ کی ذات کو مانتے ہیں وہ اپنے اس عقیدے کے دلائل پیش کرتے ہیں کہ ہم جس عقیدے کو مانتے ہیں وہ برحق ہے، اور اس عقیدے پر ہمارے پاس فراوان دلیلیں موجود ہیں۔ اور جب اس عقیدے پر دلیل پیش کرنا چاہتے ہیں تو یہ عنوان پیش کرتے ہیں اللہ کے وجود کا اثبات۔ ظاہری طور پر عنوان میں دقت کی جائے تو لگتا ہے جیسے اللہ کے وجود کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ علماء اللہ کے وجود کے ماننے کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ یعنی انسان اللہ کے وجود کو مانے یا نہ مانے، اللہ کا وجود حق اور حقیقت ہے، اسے ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی پختگی بیان کرنے کے لیے دلائل پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ کے وجود کے اثبات کے دلائل سے مراد یہ ہوگی کہ علماء عقائد یا علماء کلام اللہ کے وجود کے دلائل دے کر در حقیقت اللہ کے وجود کے بارے میں عقیدے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، نہ اللہ کے وجود کو۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے منزہ اور بلند تر ہے کہ اس کے وجود کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑے۔ علم کلام یا عقائد کی کتابوں میں اللہ کے اس بات سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر عقیدے اور ایمان کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، اور اصل میں انسان اپنے اس بنیادی عقیدے کو برحق ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کرتا ہے۔ ہم نے اس گفتگو کا عنوان یہ بیان کیا کہ اللہ کے وجود پر نشانیاں، یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود برحق اور لا ریب ہے۔ اگر ہم اس ذات پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کی وسیع کائنات اس کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس کائنات میں پائی جانے والی نشانیاں یہ بتاتی ہیں کہ کائنات کو کوئی بنانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آسمانی تعلیمات میں یہی لفظ پیش کیا کہ آسمانوں اور زمین کی خلقت میں اللہ کی نشانیاں ہیں، یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کائنات اور تمہاری جانوں میں ہم ایسی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر روشن ہو جائے کہ پروردگار حق اور ناقابل انکار حقیقت ہے۔ جو نشانیاں اللہ کے وجود کا پتہ دیتی ہیں، انہی نشانیوں کو علماء کبھی عوامی شعور کے مطابق بہت سادہ حد تک پیش کرتے ہیں تاکہ ہر مطالعہ کرنے والا اور ہر طرح کے شعور کا مالک اس بات کو سمجھ سکے، اور کبھی انہی نشانیوں کو سخت ترین اور مشکل ترین منطقی اور فلسفی اصطلاحات میں بیان کیا جاتا ہے، اور اس وقت یہ نشانیاں صرف صاحبان عقل اور اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو علمی زبان میں پیش کیا جائے تو انہی نشانیوں کو دلیل کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بیان کرنے والی نشانیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان کی طرف رہنمائی کرنے والی نشانیاں جب علمی زبان میں بیان کی جائیں تو انہی نشانیوں کو دلیل کہا جاتا ہے۔ دلیل یعنی ایسی چیز کہ جو رہنمائی کرے۔ جیسے آپ گاڑی پر سفر کر رہے ہوں تو راستے میں لگے سائن بورڈ کے ذریعے راستے کا آپ تعین کر سکتے ہیں، اور وہ سائن بورڈ دلیل اور رہنما ہوتے ہیں۔ اسی طرح
اللہ کی نشانیاں بھی اللہ کی ذات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، اور اس رہنمائی کی وجہ سے اس کائنات میں پائے جانے والی نشانیوں کو دلیل کہتے ہیں۔ البتہ ایسی پختہ دلیل کہ جس کا کوئی رد نہ کر سکے، ایسی دلیل کہ جس کا کوئی انکار نہ کر سکے اور سامنے والا دلیل سن کر لاجواب ہو جائے، ایسی دلیل کو حجت اور برہان کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے بھی حق و حقیقت کے انکاریوں کو یہی فرمایا، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو برہان لے آؤ، یعنی ایسی دلیل پیش کرو کہ جس کا انکار نہ کیا جا سکے۔ اور برہانی دلیل پیش کرنا یا برہانی دلیل قبول کرنا صرف عقل کا کام ہے۔ جن لوگوں کی عقلی طاقت بیدار نہ ہو، نہ وہ برہانی دلیل پیش کر سکتے ہیں، نہ ہی برہانی دلیل سن کر مان سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایسی دلیل پیش کرنے یا ایسی مضبوط برہانی دلیل قبول کرنے کا مادہ اور صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ برہانی دلیل ہر با انصاف اور عقل مند مخالف کو لاجواب کر دیتی ہے، نہ اس وجہ سے کہ برہانی دلیل سامنے والے کا ذہن بند یا ناکارہ اور ہینگ کر دیتی ہے، بلکہ برہانی دلیل سامنے والے کو لاجواب کر دیتی ہے، کیونکہ اس کے پاس ماننے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں رہتا۔ اس کی فطرت برہانی دلیل کو خود بخود مان چکی ہوتی ہے۔ جیسے کوئی بھی عقل مند انکار نہیں کر سکتا کہ 2+2 4 ہوتے ہیں، 2+2 4 ہوتے ہیں۔ کوئی عقل مند انکار نہیں کر سکتا کہ ایک ہی وقت میں کوئی چیز تاریک اور روشن نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر وہ چیز تاریک ہوئی تو اسی وقت روشن نہ کہلائے گی، اگر روشن ہوئی تو اسی وقت اندھیری اور تاریک نہ کہلائے گی۔ اسی طرح برہانی دلیل کے سامنے کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا کہ یہ دلیل غلط ہے۔ اگر برہانی دلیل کو غلط کہے گا تو یعنی اس کی عقل فاسد ہے، یا اس کے پاس عقل جیسی نعمت کی کمی ہے کہ اسے عقلی بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور عقیدے کی دلیلیں ایسی ہی پختہ اور لاجواب کرنے والی ہیں کہ جن کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان کے بارے میں دلیلیں جتنی پختہ اور ناقابل انکار ہوں، جب بھی کوئی ملحد یا انکاری ایسی دلیلوں کا انکار نہ کر سکے، پھر بھی اپنے انکار پر مصر رہتا ہے اور ڈٹا رہتا ہے۔ جب برہانی دلیل کا وہ انکار نہیں کر سکتا تو مزید دوسرے حربوں کا سہارا لیتے ہوئے اصل بحث سے جان چھڑا کر میدان سے بھاگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب اللہ کے وجود کی دلیل کا کوئی انکار نہ کر پائے تو ملحد اور انکاری کہتے ہیں، اگر اللہ ہے تو اس دنیا میں مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اگر اللہ ہے تو زلزلے اور طوفان کیوں آتے ہیں؟ اگر اللہ ہے کہ جس نے کائنات بنائی ہے تو اس دنیا میں انسانوں کے ظلم و ستم کو اللہ روکتا کیوں نہیں؟ اللہ کیوں انسانیت کو ظلم و ستم سے نجات نہیں دیتا؟ یہ منکرین اور ملحدین کے ہیلے اور حربے ہوتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان کے دلائل کا کوئی جواب نہیں دے پاتے تو ان حربوں اور ہیلوں کا سہارا لیتے ہوئے اس عقیدے سے راہ فرار اپناتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مثالیں ان حیوانوں کی طرح ہیں جن کو جنگل سے پکڑ کر لایا جائے، ہزار محبت اور ہزار طرح کی بہترین دیکھ بھال کے ساتھ ان کی حفاظت کرنا چاہیں، مگر ان کی وحشی جبلت انہیں دوبارہ جنگل کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ جنگل میں ان کی زندگی اپنی مرضی کی تھی، جیسے چاہتے تھے جہاں چاہتے تھے شکار کر لیتے تھے۔ مگر جب ان وحشی جنگلی حیوانوں کو تمدن اور آسانی کی زندگی میں لایا جائے تو ان کی وہ جنگلی آزادی چھن جاتی ہے، اور باوجود اس کے کہ نئی زندگی میں ان کو سہولت ملے گی، مگر ان کی وحشی فطرت
ان کو سکون کے ساتھ رہنے نہیں دیتی، اور وہ جنگلی طرز زندگی کو ہی بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ سہولت کی زندگی ان کی جنگلی آزادی چھین لیتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے انکاری ساری زندگی حیوانی آزادی سے خوگر ہو جاتے ہیں، جو کہ اپنی منمانی کی زندگی جینا چاہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ اس کے سامنے فسق و فجور کے راستے کھلے رہیں، جبکہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ جس چیز کو میں آزادی سمجھ رہا ہوں وہی میری انسانیت کی بربادی ہے۔ منمانی کی زندگی میں آزادی ہے، مگر انسانی آزادی نہیں، حیوانی آزادی ہے۔ حیوانی آزادی سے انسانیت پائمال ہوتی ہے، اور انسانی آزادی سے حیوانیت کو مہار ڈالی جاتی ہے۔ انسانی آزادی میں حیوانیت کو محدود کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر عقیدہ اسی حیوانی آزادی کی راہیں محدود کرتے ہوئے انسانیت کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ انسانیت کمال پا جائے تو یہ دنیا انسانی فسادات اور فتنوں سے پاک ہو جائے۔ دنیا میں یہ مشکلات در حقیقت خود انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ البتہ اس دنیا میں کچھ مشکلات اس مادی دنیا کی نیچر کا بھی تقاضا ہیں، مگر زیادہ تر مشکلات اور مصیبتیں اور فسادات انسانوں کے گناہوں اور پستی کا نتیجہ ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس، انسانوں کے اعمال کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہوتا ہے، اور اللہ کے انکاری انہی انسانوں کی پستی کے نتائج کو اللہ کے ذمہ ڈال دیتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو ان مشکلات کا سدباب کیوں نہیں کرتا۔ ان کی ان ہیلوں اور حربوں کا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ ہی ہر مشکل کا خود ہی سدباب کرے تو اس نے انسان کو با اختیار کیوں بنایا؟ اگر ہر انسانی غلط کام کو خود اللہ اپنی قدرت سے روک دے تو برے انسانوں کی جزا سزا اور آزمائش کا کیا مقصد اور فلسفہ رہے؟ اصل حکمت تو یہ ہے کہ انسانی شعور اتنا کمال پا جائے کہ کوئی بھی انسان گناہ اور برائی کو انسانیت کی توہین سمجھتے ہوئے ظلم و ستم کی راہیں چھوڑ دے۔ خود انسان اس سوچنے کے قابل ہو جائے کہ ہم انسانوں کی شان کے لائق اور برابر ہی نہیں کہ ہم حیوانوں کی طرح سے برائی اور ظلم و فسادات کرتے پھریں۔ مگر جو لوگ انسانی شعور کے مالک نہیں ہوتے وہ نہ انسانیت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ظلم و ستم کی اصل وجہ سمجھ سکتے ہیں، نہ انسانیت کو ظلم و ستم سے نجات دلانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ انسانی ظلم و ستم کا ذمہ دار بھی اللہ کو ہی ٹھہراتے ہیں۔ جو لوگ انسانی شعور کے مالک نہیں ہوتے وہ انسانی دنیا میں پائی جانے والی تمام برائیوں کا ذمہ دار انسانوں کو نہیں بلکہ انسانوں کے خالق کو مانتے ہیں، اور یہ اس وقت کرتے ہیں، ان ہیلوں اور حربوں کا سہارا اس وقت لیتے ہیں کہ جب اللہ کے عقیدے پر پیش کی جانے والی دلیلوں کا وہ انکار نہ کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر عقیدے کے بارے میں پیش کی جانے والی بہت ہی اہم اور پختہ دلیلیں ہیں کہ جو علم کلام اور فلسفہ کے علماء نے بہت ہی طول و تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں میں ذکر کی ہیں۔ ہم چند ایک کا تذکرہ کریں گے، جیسے برہان نظم، برہان حدوث، برہان امکان اور برہان علت۔ ان ادلہ کا ترتیب کے ساتھ تذکرہ کیا جائے گا۔ اس سبق میں صرف برہان نظم کی تمہید اور مقدمے کے طور پر نظم کی تعریف ہی ہم پیش کر پائیں گے، اور اس بحث و گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ بعد والے درس میں بیان کیا جائے گا۔ برہان نظم کی تمہید اور مقدمہ یہ ہے کہ دو لفظ ہیں، ایک برہان اور ایک نظم۔ ان دو الفاظ کا معنی یہ ہے
کہ برہان ایسی واضح اور روشن دلیل کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی انکار نہ کر سکے اور جس پر مخالف لاجواب ہو جائے۔ پس جب برہان ایسی واضح اور روشن دلیل کو کہتے ہیں جس کا کوئی انکار نہ کر سکے اور مخالف کو لاجواب کر دے، تو یہ برہان ایک دفعہ نظم کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے۔ برہان نظم یعنی ایسی دلیل کہ جو کائنات میں پائے جانے والے نظم و ضبط کا سہارا لے کر ثابت کرتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے۔ اس کائنات کے نظم و ضبط کی نشانی کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کو بیان کیا جاتا ہے۔ نظم، برہان نظم کا دوسرا لفظ ہے نظم۔ نظم یعنی مختلف اجزاء کے مجموعے کا ایک سازگار ترکیب میں اس طرح سے کام کرنا کہ وہ کسی خاص مقصد کو پورا کر رہے ہوں۔ کسی بھی نظم میں 3 اہم عنصر ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ کہیں پر کوئی سسٹمیٹیکل ڈیزائننگ دیکھتے ہیں، ایک باقاعدہ ڈیزائن کی گئی چیز کسی سسٹم کے تحت کام کر رہی ہو، تو اس سسٹم اور نظم میں 3 اہم رکن ہوتے ہیں، 3 اہم عنصر ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مختلف اجزاء سے ایک مجموعہ تیار کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا مجموعہ جس کے اندر مختلف اجزاء کام کر رہے ہوں۔ نمبر 2، ان مختلف اجزاء میں ایک ہم آہنگی اور سازگاری پائی جاتی ہے۔ وہ مختلف اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ مل کر عمل کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو ریجیکٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ اور تیسرا عنصر ہے مختلف اجزاء کی کارکردگی سے ایک نیا مقصد حاصل ہوتا ہے۔ وہ مختلف اجزاء ایک مجموعے میں ہم آہنگی اڈاپٹنگ کے ساتھ اس طرح سے اپنی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اپنی فعالیت اور کردار ادا کرتے ہیں کہ ان کے کام اور کارکردگی سے ایک نیا مقصد حاصل ہوتا ہے۔ انہی 3 عناصر کی مختصر وضاحت دینی ضروری ہے تاکہ مطلب آسانی سے سمجھنے کے قابل بن سکے۔ اور نظم کے اندر پائے جانے والے مہم 3 عناصر کو ہم مثالوں کے ساتھ واضح کرتے چلتے ہیں۔ اس کائنات میں غور و فکر کی جائے تو دنیا کی ہر چیز نیچرلی طور پر سسٹم اور نظم میں پروئی گئی ہے۔ زمین کے ذرات سے لے کر آسمانی کہکشاؤں تک ہر چیز ایک نظم میں بندھی ہوئی ہے، اور ہر چیز بہترین طریقے سے خلقت کے اہداف و مقاصد کے حصول کے لیے رواں دواں سفر کر رہی ہے۔ جیسے ہمارے منظومہ شمسی کو دیکھیں تو اس میں کئی سیارے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں۔ مختلف سیارے ہیں، ان کی نیچر بالکل ایک دوسرے سے جدا ہے، مگر ان کی کشش اور جاذبہ ایک دوسرے کے لیے مددگار ہے۔ اگر ان کا جاذبہ ختم ہو جائے یا ان کا دافعہ ختم ہو جائے تو ہر سیارہ نابود ہو جائے۔ منظومہ شمسی کے تمام سیارے ایک خاص نظم اور ترکیب سے کام کر رہے ہیں، اور یہ منظومہ شمسی کسی خاص ہدف اور مقصد کی طرف رواں دواں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا، سورج اپنے خاص ہدف کی طرف جا رہا ہے، اور اس ہدف کی طرف رواں دواں ہونے کے ساتھ ساتھ یہی سورج اور منظومہ شمسی زمین پر بسنے والوں کے لیے زندگی کی کرنیں زمین پر بھیجتا ہے، اور زمین کو سورج کی روشنی سے زندگی کی رونق ملتی ہے۔ سورج کی روشنی زمین تک پہنچنے میں اور زمین کی سورج کی روشنی جذب کرنے میں بہت سے علل اور عوامل درکار ہیں کہ اگر وہ عوامل نہ ہوں یا وہ عوامل درست کام نہ کریں تو یہی روشنی کی جو زندگی کی رونق دیتی ہے، اسی روشنی سے زمین جل کر راکھ ہو جائے۔ اسی طرح زمین کے خاکی ذرات اپنا درست وظیفہ انجام دیتے ہیں،
کہ پانی کی رطوبت، روشنی اور ہوا جذب کرتے ہیں تو زمین میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اگر زمینی ذرات، پانی، ہوا اور روشنی نہ ہوں یا یہ عناصر ہوں مگر اپنا درست کام نہ کریں تو زمین میں زندگی کی کوئی رونق نہ رہے۔ بس ظاہری طور پر یہ چار عناصر ہم آہنگ طور پر اور سازگار طور پر کام کرتے ہیں کہ جس ہم آہنگی اور سازگاری کے نتیجے میں زندگی زمین پر جاری رہتی ہے، اور زندگی کا جاری رہنا ان ظاہری چار عناصر کا مقصد ہے۔ ان چار عناصر کا درست کام کرنا تاکہ اللہ کی طرف سے زندگی کا تحفہ اور ہدیہ زمین والوں کو ملے، ان عناصر کا نیچرلی نظم ہے۔ پس زمین سے آسمان تک پائی جانے والی چیزوں کا ایک درست ترتیب سے اس طرح کام کرنا کہ ان کی کارکردگی اور ہم آہنگی سے ایک نیا مقصد حاصل ہو، یہ طبیعی اور قدرتی نظم ہے، اور اس کائنات میں نظم پایا جاتا ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ نظم میں مختلف اجزاء کا ایک ساتھ ترتیب میں آ جانا اور ان اجزاء کا ایک ساتھ کارکردگی میں شامل رہنا اور ان اجزاء کی کارکردگی سے ایک نیا ہدف اور مقصد حاصل ہونا ضرور کسی ڈیزائنر کی نشانیاں ہیں کہ اتنا دقیق اور مضبوط نظم بغیر کسی بنانے والے کے نہیں ہو سکتا۔ کائنات کی مختلف موجودات اور مختلف اشیاء میں نظم و ضابط بالکل قابل انکار نہیں ہے۔ جیسے کائنات کی چیزوں میں نظم قابل انکار نہیں، اسی طرح نظم اور ترتیب دینے والی ذات کا تصور بھی قابل انکار نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سفید کاغذ خود بخود روئی یا درخت کے چھلکوں سے بن جائے، خود بخود سیاہی اس پر گر جائے، اور خود بخود بننے والے کاغذ پر خود بخود سیاہی گرنے سے خود بخود ہی ایک اچھی سی تصویر بن جائے، اور ایسی دلکش تصویر کہ جو آرٹ کی دنیا کا شاہکار ہو؟ کیا کوئی آرٹ کا شاہکار بغیر کسی آرٹسٹ کے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح کیسے ممکن ہے کچھ بجلی کی تاریں خود بخود پلاسٹک سے بن جائیں، خود بخود لوہے کے ذرات اکٹھے ہو کر ایک میکینیکل سسٹم میں آ جائیں، ان کے ساتھ خود بخود بجلی کی تاریں پیوستہ ہو جائیں، خود بخود بجلی کی تاروں میں کرنٹ چل پڑے اور بغیر کسی مکینک کے خود بخود ایک کمپیوٹر تیار ہو کر اپنا کام کرنا شروع کر دے؟ اتنا دقیق سسٹم خود بخود بن جانا کیسے ممکن ہے؟ کیا کوئی سسٹم بغیر کسی ہدف کے تیار ہو سکتا ہے یا بغیر کسی بنانے والے کے بن سکتا ہے؟ اسی طرح جب کائنات کی موجودات پر انسان غور و فکر کرے تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اشیاء میں پائی جانے والی اتنی دقت اور نظم کیسے خود بخود اور بغیر کسی مقصد کے بن گیا۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنا خوبصورت نظم اور اتنی پیچیدہ ڈیزائننگ بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود حاصل ہو گئی ہو۔ پس جس طرح غور و فکر کرنے کے بعد موجودات میں نظم کا پایا جانا قابل انکار نہیں، اسی طرح اس نظم کو بنانے والے کا وجود بھی قابل انکار نہیں۔ جو انسان کائنات میں موجود نظم کو سمجھ لے وہ نظم بنانے والی ذات کا خود بخود عقیدت مند ہو جاتا ہے اور اسے کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ جس نظریے کو مان لینے میں دلیل کی ضرورت نہ ہو اسے بدیہی کہتے ہیں، اور کائنات کے خالق اور بنانے والے کا تصور اور عقیدہ دلیل کا محتاج ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے گیٹ پر کوئی دستک دے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کوئی شخص باہر آیا کھڑا ہے، بغیر کسی آدمی کے خود بخود دستک کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی طرح آپ لائٹ جلانے کے لیے ضرور بٹن دباتے ہیں، بنا بٹن دبائے خود بخود لائٹ روشن نہیں ہو سکتی۔ اگر آٹومیٹیکلی بھی کہیں پر کوئی ایسی لائٹ کی سیٹنگ کی گئی ہو کہ انسان کے وجود کو محسوس کرتے ہی خود بخود لائٹ آن ہو جائے
تو اسے بھی انسانی وجود کا اشارہ چاہیے، یعنی کوئی کام اس کائنات میں بغیر سبب اور علت کے نہیں ہو سکتا، اور کسی کام کا بغیر سبب کے رونما نہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات اپنی تمام حیرت انگیز موجودات اور اتنے پیچیدہ نظم و سسٹم کے ساتھ خود بخود بھلا کیسے بن سکتی ہے؟ پس اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان اور عقیدہ دلیل کا محتاج ہی نہیں ہے، صرف انسانی عقل کے بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ ہر انسان اللہ کے وجود کی حقانیت اور عظمت کے سامنے سر تسلیم ہوتا چلا جائے گا، اور علم کلام یا علم فلسفہ میں جو نشانیاں اور اللہ کے وجود پر دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ صرف انسانی عقل کو بیدار کرنے کے لیے ہیں۔ اور اس سبق میں یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، اور بعد والے دروس میں اس کائنات میں موجود نظم کی چند ایک نشانیاں بیان کی جائیں گی کہ جن کی بنیاد پر برہان نظم تیار کیا جاتا ہے۔